اگر انسان کو پیار، محبت، عزت نہ ملے تو وہ ایک معاشرے میں رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرے گا۔ جب لوگ اس کی عزت کریں، اسے محبت کریں، اسے احترام دیں، تو دوسرا انسان جو اسے عزت دے رہا ہوتا ہے اس کا کچھ نہیں جاتا، لیکن جس کی عزت کی جا رہی ہوتی ہے وہ اپنے اندر ایک اطمینان، ایک خاص امن اور ایک خاص قسم کی خوشی محسوس کرتا ہے۔ عمل میں بتانے جا رہا ہوں، جو لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان کی عزت کریں، انہیں احترام دیں، ان سے محبت سے پیش آئیں، تو یہ بڑا خاص عمل ہے جس کے ذریعے ہر انسان، خواہ وہ دوست ہو، دشمن ہو، وہ آپ کی عزت کرے گا۔ بعض لوگ ایسا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا ہر جگہ پہ ایک روب اور دبدبا ہو۔ بعض آپ نے شخصیات ایسی دیکھی ہوگی جن کا ویسے ہی روب اور دبدبا ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ ویسے بھی کمزور ہوتے ہیں جسمانی طور پہ بھی، اور ان کے اندر جو ایک روح بستی ہے، جو ان کے اندر انسان بستا ہے، وہ بھی کمزور قسم کا انسان ہوتا ہے، جسے ذرا سی کوئی انسان بات کر دے یا عزت نہ دے تو وہ اپنے آپ کو ایسا محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی خاص قسم کی جگہ میں، کسی باکس میں بند ہو، اس کے ارد گرد کوئی اس کا اپنا نہ ہو، اس کے سب دشمن ہو۔ ایسے لوگ خاص طور پہ میرے پاس بہت لوگ رابطہ کرتے ہیں، تو میں نے دیکھا ہے وہ لوگ چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ جہاں لوگوں کو عزت ملنا شروع ہو جائے، چاہے اس کے پاس پیسہ ہو نہ ہو، کوئی چیز ہو نہ ہو، لیکن ایسی صورتحال میں ایسے لوگ ظاہری اور باطنی طور پہ بڑے مطمئن، بڑے خوش مزاج اور ہر حال میں پر امید رہنے والے ہوتے ہیں۔ تو آج کا عمل جو ہے یہ انشاءاللہ آپ کو خوشی عطا کرے گا جب لوگ عزت کریں گے۔ عام عمل نہیں ہے، قرآنی عمل ہے۔ قرآنی عملیات کی اپنی برکت ہی ایسی ہوتی ہے کہ انسان جو بھی خواہش کرے، ان کی برکت سے ہی انسان اپنا مقصد حاصل کر لیتا ہے۔ یقین کامل کے ساتھ اگر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ فائدہ لازم ہو جاتا ہے۔ اور کس آیت مبارکہ جو میں اس عمل میں بتاؤں گا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان اسے، جیسے میں طریقہ بتاؤں، تعداد بتاؤں، روزانہ پڑھتا ہے، اللہ کے فضل سے لوگ اس کے سامنے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کر پاتے۔ لوگ اسے جہاں چلا جائے وہ محفل کی رونق مان جاتا ہے۔ اس عمل کے بارے میں مزید جو ہے عملیات قرآنی وما علاج قرآنی کتاب میں بڑی تفصیل سے ذکر کیا گیا۔ اب بھی یہ بازار سے پرانی کتاب ہو سکتا ہے اب یہ نہ ملتی ہو، لیکن اس کے عملیات بھی بڑے خاص ہیں جن میں اس عمل کا بڑا تفصیل سے ذکر کیا گیا کہ اگر کوئی انسان اس عمل کو اس یقین کے ساتھ کرے کہ اللہ مجھے عزت عطا کرے گا تو عزت عطا ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک بھائی نے اپنا اس طرح مسئلہ پہلے بیان کیا، پھر آپ بھی تھی جب اسے فائدہ ملا، اس نے بیان کیا کہ پیر پریشی صاحب، میں نے ساری زندگی اپنی ایسے ہی گزاری ہے جیسے کوئی تنہا انسان زندگی گزار رہا ہو۔ والدین نے ایک لڑکی سے شادی کی، میں نے اس کے لیے بے حد محنت شروع کر دی کہ وہ مجھے عزت دے گی۔ باہر سے سکون ملے نہ ملے، اگر گھر سے سکون مل جائے تو یہ کافی ہوتا ہے، لیکن میری محنت کے باوجود اس نے آج تک میری عزت نہ کی ہے۔ میں نے خود محنت کر کے اپنی فیسیں ادا کر کے دفتر میں بھی ایک نوکری حاصل کی، شادی پہ بھی جتنا خرچہ آیا میں نے خود کیا، لیکن آج تک نہ مجھے میری محنت کے باوجود کبھی دفتر سے عزت مل سکی، نہ مجھے گھر سے عزت ملتی ہے۔ مجھے بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میرے نصیب میں عزت لکھی ہی نہ رہی ہو۔ میں بڑی دعائیں کرتا ہوں، اس عزتوں والی ذات کے سامنے کھلوتا ہوں کہ یا اللہ پاک مجھے بھی عزت عطا کر۔ اللہ مجھے رزق بھی عطا کرتا ہے،
हर चीज मिलती है, लेकिन लोग मेरी इज्जत नहीं करते, मुझे ऐसा महसूस होता है। तो भाई को जब मैंने ये उसने तमाम मसला बयान किया, उसे अमल जो मैंने बताया कुरानी अमल है उसे बताया, अल्लाह के फजल से उसके बाद उसी भाई के अपने अल्फाज ये थे कि पीर कुरैशी साहब, ये आपने मुझे एक ऐसा करिश्माती वजीफा अता किया कि मैं रोजाना इसे पढ़ता हूँ। अब मेरी घर में भी मेरी बीवी इज्जत करती है। उसे एहसास हुआ कि मैं जिस रवैये से अपने शोहर से पेश आती थी वो गलत था, और मेरे दफ्तर में भी सबसे ज्यादा इज्जत मेरे कुलीग, मेरे बॉस मेरी करते हैं। पर कोई मेरे ऑफिस जाने से पहले मेरे इंतजार में होता है। उनके मुताबिक हमारे दफ्तर की रौनक मेरी वजह से है। तो आज का अमल बड़ा खास है। आप लोगों ने भी अगर चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो इस वजीफा को जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसको रोजाना दिन में किसी वक्त भी खास वक्त नहीं है, जिस वक्त आपको फारिग टाइम मिले आपने 7 मरतबा पढ़ना है। वो लोग दरूद पाक जरूर हर अमल के पढ़ा करें। 7 बार दरूद पाक पढ़ना बेहतर होता है, नहीं तो एक बार भी पढ़ सकते हैं अगर वक्त कम हो, लेकिन अमल को रोजाना एक दफा इसे जारी रखिए। जैसे ही आप इसको एक अपना लगातार अमल बना लेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह आपको इज्जतें अता करता जाएगा और आपको खुद महसूस होगा। ये मेरे कहने की बात नहीं है। बाकी चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर जरूर दबाएं, और वजीफा बुक चैनल पे आपने जरूर जाना है। आज भी बड़े खास अमलियात, तवीसात और वज़ाइफ मैंने बताने हैं। इंशाल्लाह आपके मसाइल वहां से भी हल होंगे, और एक अमल ही मैंने बताना होता है, वहां पे काफी बताने होते हैं जो आपके मसले के मुताबिक हो, यानी मसले मिलते जुलते होते हैं, एक ही टॉपिक होता है। तो जो आपको लगे कि ये मेरे लिए बेहतर है वो करे। मैंने वैसे भी बताया होता है वीडियो में, और तमाम मामिनों के माने हुए अमलियात मैं वहां पे भी बताता हूँ, और नंबर यही होता है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। बार बार कॉल ना किया करी, जैसे वक्त मिलता है मजरूर